کہ 100 روپے پر آپ کو 2.5 روپے دینے ہیں. کتنے دینے ہیں؟ 2.5 روپے دینے ہیں 100 روپے پر. اب اگر دیکھا جائے تو زیادہ تو نہیں ہے، زیادہ ہے جی، لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مسکین بنایا ہے، تاکہ امیر لوگ جو ہیں ان کو جو اللہ رزق دیتا ہے پھر وہ اس طرح تقسیم کاری کریں کہ کوئی غریب غریب نہ رہے، پھر کوئی مسکین مسکین نہ رہے، ہمارا ہمسایہ کوئی بھوکا نہ رہے، ہمارے علاقے میں کوئی بغیر کپڑوں کے نہ رہے، ہمارے علاقے میں کوئی پریشان حال نہ ہو. اسی لیے کبھی زکوٰۃ کا حکم دیا، کبھی فطرانے کا حکم دیا، کبھی عید آ گئی تو پھر قربانی کا حکم دیا. اسی طرح بہت سارے معاملات رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ پہنچائے کہ غریب فائدے میں رہے، تاکہ غریب کو بھی اس کا حق ملتا رہے. دوسرا اہم مسئلہ اس میں، ہم کہتے ہیں یار ہم اپنے چاچا کی بیٹی کو دے دیں، چاچا کو دے دیں، ماما کو دے دیں، بہنوں کو دے دیں. آپ اس میں جب تک کسی مستحق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، وہ چاہے آپ کا اپنا ہو یا پرایا ہو. لیکن جب تک وہ مستحق نہیں ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو کوشش کریں اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ دے کر فارغ ہوں. رمضان میں تسلی سے آپ روزے رکھیں اور عبادت کریں اور بخشش کی اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ ان نیک اعمال کے صدقے اللہ ضرور بخشش فرمائے گا انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، تو اس کا کوئی مال نہیں ہے، صرف اس کا یہی مال ہے کہ اس نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا. پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا جی، مشکاۃ شریف کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے، اور یہ ابن آدم کی ایک عادت سمجھ لیں یا انسانی تقاضا بھی کہہ لیں، کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو گیا. ایسی بات ہے نا جی. چلیں جی 100 روپے اگر ہم لے کر آتے ہیں اور جمعے میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں عادیہ مسجد کے لیے تو ہم بظاہر ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں نا جی. ہم اگر 100 میں سے 50 ڈالتے ہیں تو 50 رہ جاتے ہیں نا. تو انسانی بندہ انسانی تقاضے کے مطابق سوچے تو پیسے کم ہو گئے. اسی کی کاٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ کا یہ واقعہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ یہی فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے نا تو میں وہ سارے کا سارا رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ رب سے کاروبار کروں، تھوڑا دوں زیادہ لوں، تھوڑا دوں اور زیادہ دوں. دوسری بات ہے انسانی تقاضا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے پیسہ وہاں انویسٹ کروں جہاں مجھے فائدہ ملے. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہے کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگنے آئے اور وہ کہے کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، آپ مجھے دے دیں بس، میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، تو کوئی بندہ بھی اسے پیسے نہیں دے گا نا بھائی، چاہے وہ کتنا بھی اپنا ہو. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ یار قرضہ دے دو مجھے، کچھ دنوں بعد لوٹا دوں گا، تو بندے کا ذہن بن جاتا ہے کہ چلو یار پیسے تو ہیں اس کو دے دیتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا. اس میں دیکھیں مخلوق کی خدمت کر رہی ہے، لیکن میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا. تو مخلوق کو رقم دے، مخلوق کی خدمت کر، تو پھر معاوضہ مجھ سے لینا، پھر قرض دار میں ہوں تمہارا. رب فرما رہا ہے تو بندے کی خدمت کر مال دے کر، پھر اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اتنا نہیں دوں گا، اس سے 700 گنا بڑھا کر پھر تجھے پیش کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال اس طرح آپ سمجھ لیں کہ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی کھیتی باڑی کرتا رہا ہو یا بزرگوں نے کیا ہو یا کسی نے دیکھا ہو، چلیں سنا تو سب نے ہوگا. جو کسان ہوتا ہے نا وہ بظاہر کتنا مال بوریاں بھر کے رکھتا ہے اناج کی، دانوں کی، کہ وہ ایک وقت آئے گا تو اس وقت پر میں اس بیج کو بو دوں گا. تو جب وہ سارے بیج بو دیتا ہے جی، بوریاں خالی کر دیتا ہے، اپنی مال خالی کر دیتا ہے، خالی بوریاں لے کر آتا ہے، بظاہر وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے. بظاہر کیا ہوتا ہے جی؟ جب جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیسے دے کر ہم اپنا مال کم کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو کم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ مال کم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا کم.
اسی طرح وہ کسان سوچتا ہے کہ یار میں نے ساری بوڑیاں لگا دی، سارا بیج لگا دیا یہاں پہ، لیکن وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ ہر دانے کے بدلے جب ایک لڑی پیدا کرتا ہے، پھر اس لڑی پہ 7 دانے لگا دیتا ہے۔ کتنے لگاتا ہے جی؟ ایک لڑی، ایک دانہ کسان بوتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، پھر وہاں سے پودا نکلتا ہے۔ ایک ایک ٹہنی پر اللہ ایک دانے کے صدقے، ایک دانے کے بدلے 7 گنا بڑھا کر دانے اسے عطا فرماتا ہے۔